کیا آپ بھی ہر روز یہ سوچتے ہیں کہ بہت مصروف رہے لیکن کوئی اہم کام مکمل نہیں ہوا؟ اگر ٹال مٹول، سستی یا توجہ بٹنے کی وجہ سے آپ اپنے خوابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ایٹ دیٹ فراگ آپ کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راز زیادہ کام کرنے میں نہیں بلکہ سب سے اہم اور مشکل کام کو سب سے پہلے مکمل کرنے میں ہے۔ آج کی سمری میں ہم کتاب کے تمام 21 چیپٹرز کو چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر سبق آپ کو آسانی سے اور کم وقت میں سمجھ آ سکے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ سیٹ دی ٹیبل، اپنے اہداف واضح کریں۔ کسی بھی کامیابی کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کو واضح طور پر معلوم ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب مقصد واضح نہ ہو تو انسان مصروف تو رہتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اس لیے اپنے اہم اہداف لکھیں، انہیں ترجیح دیں اور فیصلہ کریں کہ اس وقت سب سے ضروری کام کون سا ہے۔ جب آپ جان لیں کہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے تو اسی پر اپنی توانائی اور وقت لگائیں۔ واضح سمت آپ کے فیصلوں کو آسان بناتی ہے، توجہ بڑھاتی ہے اور کامیابی کے امکانات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پلان ایوری ڈے ان ایڈوانس، ہر دن کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں۔ ہر کامیاب دن ایک اچھی منصوبہ بندی سے شروع ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے یا صبح کے آغاز میں اپنے تمام کام لکھیں اور انہیں اہمیت کے مطابق ترتیب دیں۔ جب آپ کے پاس واضح پلان ہوتا ہے تو وقت ضائع نہیں ہوتا اور آپ فوراً اہم کام شروع کر دیتے ہیں۔ منصوبہ بندی نہ صرف آپ کی توجہ برقرار رکھتی ہے بلکہ غیر ضروری کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ ایک سادہ سی ٹو ڈو لسٹ آپ کی پیداواری صلاحیت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے اور آپ کو اپنے اہداف کے قریب لے جاتی ہے۔ اپلائی دی 18-20 رول ٹو ایوری تھنگ، 80-20 کے اصول پر عمل کریں۔ 80-20 کا اصول بتاتا ہے کہ آپ کے صرف 20% کام ایسے ہوتے ہیں جو 80% نتائج پیدا کرتے ہیں جبکہ باقی 80% کام کم اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر دن خود سے پوچھیں کہ کون سا کام سب سے زیادہ فائدہ دے گا۔ اپنی توانائی اور وقت انہی اہم کاموں پر صرف کریں اور غیر ضروری مصروفیات سے بچیں۔ جب آپ ترجیحات درست طے کرتے ہیں تو کم وقت میں بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں اور یہی عادت آپ کو زیادہ مؤثر اور کامیاب بناتی ہے۔ کنسیڈر دی کانسیکوینسز، نتائج کے بارے میں پہلے سے سوچیں۔ ہر کام کے کچھ نہ کچھ نتائج ہوتے ہیں لیکن ہر نتیجہ ایک جیسا اہم نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں، اگر میں یہ کام آج مکمل کروں یا نہ کروں تو مستقبل پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ وہ کام جن کے مثبت نتائج طویل مدت تک رہتے ہیں ہمیشہ آپ کی پہلی ترجیح ہونے چاہیے۔ جب آپ فیصلہ ان کے مستقبل کے اثرات کو دیکھ کر کرتے ہیں تو وقت زیادہ قیمتی کاموں پر صرف ہوتا ہے اور کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پریکٹس کریٹیو پروکریسٹینیشن، غیر ضروری کاموں کو جان بوجھ کر مؤخر کریں۔ ہر کام ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ کامیاب لوگ ہر چیز ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور کم فائدہ دینے والے جان بوجھ کر بعد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی پوری توجہ ان کاموں پر دے سکیں جو واقعی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اصل کامیابی ہر کام کرنے میں نہیں بلکہ صحیح کام کو صحیح کرنے میں ہے۔ جب آپ غیر ضروریات سے خود کو بچاتے ہیں تو آپ کے پاس اہم اہداف کے لیے زیادہ وقت، توانائی اور توجہ ہوتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Use the ABCDE method continually. ABCDE तरीका मुस्तकिल अपनाएं। अपने तमाम कामों को इनकी अहमियत के मुताबिक 5 हिस्सों में तकसीम करें। ए वो काम हैं जो सबसे ज़्यादा अहम हैं और ना करने की सूरत में बड़े नताइज सामने आ सकते हैं। बी अहम हैं लेकिन ए जितने नहीं। सी ऐसे काम हैं जिन्हें करना अच्छा है मगर ना करने से कोई खास नुकसान नहीं होता। डी वो काम हैं जो किसी और को सौंपे जा सकते हैं, जबकि ई ऐसे काम हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। जब आप हर रोज़ इस तरीके से अपनी तरजीहात तय करते हैं तो आपका वक़्त ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल होता है और अहम काम वक़्त पर मुकम्मल होने लगते हैं। फोकस ऑन की रिज़ल्ट एरियाज़। अहम नताइज देने वाले शोबों पर तवज्जो दें। हर काम या ज़िम्मेदारी में कुछ ऐसे शोबे होते हैं जो आपकी कामयाबी पर असर डालते हैं। इन शोबों की निशानदही करें और अपनी ज़्यादातर तवज्जो और मेहनत इन्हीं पर सर्फ करें। अगर आप इन बुनियादी ज़िम्मेदारियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं तो बाकी काम भी आसान हो जाते हैं। अपनी कमज़ोरियों को बेहतर बनाने और अहम महारतें सीखने पर मुसलसल काम करें, क्योंकि यही आदत आपको दूसरों से मुमताज़ बनाती है और बेहतर नताइज तक पहुंचाती है। अप्लाई द लॉ ऑफ 3 सबसे अहम कामों की निशानदही करें। अक्सर आपके रोज़ाना के बहुत से कामों में से सिर्फ़ 3 ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम नताइज पैदा करते हैं। इन 3 कामों की पहचान करें और अपनी तवानाई सबसे पहले इन्हीं पर लगाएं। जब आप मामूली मसरूफियात के बजाय इन बुनियादी कामों पर तवज्जो देते हैं तो आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है और आप अपने अहदाफ तेज़ी से हासिल करते हैं। हमेशा खुद से पूछें, अगर आज मैं सिर्फ़ 3 काम मुकम्मल कर सकूं तो वो कौन से होंगे। यही सवाल आपको सही तरजीहात तय करने में मदद देता है। प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। काम शुरू करने से पहले मुकम्मल तैयारी करें। किसी भी अहम काम को शुरू करने से पहले इसके लिए ज़रूरी मालूमात, औज़ार और वसाइल तैयार रखें। जब हर चीज़ पहले से मौजूद होती है तो काम के दौरान बार बार रुकना नहीं पड़ता और आपकी तवज्जो बरकरार रहती है। अच्छी तैयारी एतमाद भी बढ़ाती है और गलतियों के इम्कानात भी कम कर देती है। याद रखें, चंद मिनट की मनसूबाबंदी और तैयारी आपके कई घंटे बचा सकती है और काम को ज़्यादा मौसर अंदाज में मुकम्मल करने में मदद देती है। टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। बड़े काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। बड़े और मुश्किल काम अक्सर इसलिए नामुमकिन महसूस होते हैं क्योंकि हम इन्हें एक साथ मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय काम को छोटे और आसान मराहिल में तकसीम करें और एक वक़्त में सिर्फ़ एक मरहले पर तवज्जो दें। जैसे एक बड़ा तेल का टैंक एक ही बार में खाली नहीं किया जा सकता, वैसे ही बड़े अहदाफ भी कदम ब कदम हासिल होते हैं। मुसलसल छोटे इक़दामात ना सिर्फ काम को आसान बनाते हैं बल्कि आपका एतमाद और इफ्तार भी बढ़ाते हैं। अपग्रेड योर की स्किल्स। अपनी अहम महारतों को बेहतर बनाएं। हर अहम काम के लिए कुछ ख़ास महारत दरकार होती है। अगर इन महारतों में कमी हो तो काम सुस्त और मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुसलसल सीखने, किताबें पढ़ने, मशक करने और नई मालूमात हासिल करने की आदत अपनाएं। जितने ज़्यादा आप अपनी बुनियादी महारतों को बेहतर बनाएंगे,
اتنی ہی تیزی اور اعتماد کے ساتھ اہم کام مکمل کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، اپنی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری بہترین سرمایہ کاری ہے، کیونکہ یہی آپ کی کامیابی کی رفتار کو بڑھاتی ہے۔ آئیڈینٹیفائی اور کی کنسٹرینٹس، اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کو پہچانیں۔ ہر مقصد کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے جو آپ کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ یہ رکاوٹ کبھی مہارت کی کمی، کبھی وقت کی قلت اور کبھی غلط عادت بھی ہو سکتی ہے۔ کامیاب لوگ شکایت کرنے کی بجائے پہلے اس اصل رکاوٹ کو تلاش کرتے ہیں، پھر اسے دور کرنے پر اپنی پوری توجہ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی سب سے بڑی کمزوری یا مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو باقی کام تیزی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اپنے اہداف حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پٹ دی پریشر آن یور سیلف، خود کو خود ہی ذمہ دار بنائیں۔ کامیاب لوگ کسی کے یاد دلانے یا دباؤ ڈالنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ خود ہی اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے بلند معیار مقرر کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں اور ہر کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر روز خود کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی کامیابی صرف آپ کی محنت پر منحصر ہے، تو آپ میں نظم و ضبط، خود اعتمادی اور مستقل مزاجی پیدا ہوگی۔ خود پر مثبت دباؤ ڈالنا آپ کو سستی، بہانوں اور ٹال مٹول سے بچاتا ہے اور کامیابی کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے۔ میکسیمائز یور پرسنل پاورز، اپنی توانائیاں اور صلاحیتوں کا بہترین استعمال کریں۔ آپ کی کارکردگی صرف وقت پر نہیں بلکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی توانائی پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی صحت، نیند، آرام اور متوازن غذا کا خیال رکھیں تاکہ آپ ہمیشہ اپنی بہترین حالت میں کام کر سکیں۔ دن کے اس حصے کو پہچانیں جب آپ سب سے زیادہ توانا اور متحرک ہوتے ہیں، اور اسی وقت اپنے سب سے اہم اور مشکل کام مکمل کریں۔ جب آپ اپنی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں تو کم وقت میں زیادہ مؤثر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ موٹیویٹ یور سیلف انٹو ایکشن، خود کو عمل کے لیے متحرک کریں۔ کامیابی کا انحصار صرف صلاحیت پر نہیں بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ آپ خود کو مسلسل عمل کے لیے کیسے تیار رکھتے ہیں۔ مثبت سوچ اپنائیں، ہر مشکل میں موقع تلاش کریں اور اپنی توجہ مسائل کے بجائے حل پر رکھیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہیں، کیونکہ یہی آپ کا اعتماد بڑھاتی ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جب آپ خود اپنی حوصلہ افزائی کرنا سیکھ جاتے ہیں تو حالات جیسے بھی ہوں، آپ اپنے اہداف کی طرف مستقل قدم بڑھاتے رہتے ہیں۔ پریکٹس کریٹیو پروکریسٹینیشن آن لو ویلیو ایکٹیویٹیز، کم اہم کاموں کو مؤخر کریں۔ ہر مصروف کام ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو وقت تو لیتے ہیں لیکن آپ کی کامیابی میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ان کم اہم سرگرمیوں کو جان بوجھ کر بعد کے لیے چھوڑ دیں یا مکمل طور پر ختم کر دیں۔ اپنی توجہ صرف ان کاموں پر رکھیں جو آپ کے اہداف کے قریب لے جاتے ہیں۔ جب آپ غیر ضروری مصروفیات سے بچتے ہیں تو آپ کے پاس اہم اور نتیجہ خیز کاموں کے لیے زیادہ وقت، توجہ اور توانائی ہوتی ہے۔ ڈو دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک فرسٹ، سب سے مشکل کام پہلے کریں، یہی اس کتاب کا بنیادی سبق ہے۔ ہر دن کی شروعات اس کام سے کریں جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشکل ہوں۔ اگر آپ صبح ہی اپنا فراغ کھا لیتے ہیں، یعنی مشکل کام مکمل کر لیتے ہیں،
تو باقی دن نسبتاً آسان محسوس ہوتا ہے۔ اسی عادت سے ٹال مٹول ختم ہوتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے اور اہم کام وقت پر مکمل ہونے لگتے ہیں۔ کامیاب لوگ آسان کاموں سے نہیں بلکہ سب سے مشکل اور قیمتی کام سے اپنی شروعات کرتے ہیں۔ سلائس اینڈ ڈائس دی ٹاسک، کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ اگر کوئی کام بہت بڑا یا مشکل لگے تو اسے ایک ہی بار میں مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے چھوٹے، آسان اور قابل عمل حصوں میں تقسیم کریں، پھر ایک ایک حصہ مکمل کرتے جائیں۔ ہر چھوٹی کامیابی آپ کا اعتماد بڑھاتی ہے اور اگلا قدم اٹھانا آسان بناتی ہے۔ یاد رکھیں، بڑے اہداف ایک ہی چھلانگ سے نہیں بلکہ مسلسل چھوٹے اقدامات سے حاصل ہوتے ہیں۔ کریٹ لارج چنکس آف ٹائم، کام کے لیے مسلسل وقت مختص کریں۔ اہم اور مشکل کام گہری توجہ مانگتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے وقت کا ایک بڑا حصہ محفوظ کریں۔ اس دوران فون، سوشل میڈیا اور دیگر توجہ بٹانے والی چیزوں سے دور رہیں۔ جب آپ مسلسل ایک ہی کام پر توجہ دیتے ہیں تو آپ زیادہ تیزی، بہتر معیار اور کم غلطیوں کے ساتھ اسے مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسی عادت آپ کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرتی ہے اور بڑے اہداف حاصل کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ ڈیولپ اے سینس آف ارجنسی، فوراً عمل کرنے کی عادت پیدا کریں۔ کامیاب لوگ کام کو کل پر نہیں ٹالتے بلکہ جیسے ہی فیصلہ کرتے ہیں فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں۔ خود میں یہ عادت پیدا کریں کہ اہم کاموں پر بغیر غیر ضروری تاخیر کے کام کریں۔ تیزی سے عمل کرنے کا مطلب جلد بازی نہیں بلکہ وقت کی قدر کرنا اور ہر لمحے کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جب آپ فوری اور مستقل عمل کرتے ہیں تو آپ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے اہداف تیزی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ سنگل ہینڈل ایوری ٹاسک، ایک وقت میں ایک ہی کام مکمل کریں۔ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش اکثر توجہ ہٹا دیتی ہے اور معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ایک اہم کام منتخب کریں اور اسے مکمل ہونے تک پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرتے رہیں۔ درمیان میں بار بار رکنا یا دوسرے کام شروع کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے اور رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ دیتے ہیں تو نہ صرف وہ کام بہتر انداز میں مکمل ہوتا ہے بلکہ آپ کی کارکردگی، اعتماد اور نتائج بھی نمایاں طور پر بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ بک مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اس چیپٹر کے 21 رولز کو مکمل پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور بک سمریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔